28واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 26، رکوع نمبر 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وقال الذين كفروا، اور کافروں نے کہا، لا تسمعوا، تم نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں کفار کی قرآن کے خلاف سازش کو بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام جب کسی جگہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور قرآن پڑھ کر سناتے تو کفار ہر جگہ پہنچ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر شور مچاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کسی کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ جو آدمی بھی قرآن سنتا تھا تو اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور چونکہ مکہ کے مشرک عربی زبان سے خوب واقف، ان کی اپنی زبان تھی، قرآن جب بھی وہ سنتے تو کھنچے چلے آتے تھے، اس لیے کافر قرآنی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے وہاں شور مچا دیتے تھے۔ اور قرآن کریم کے ادب کے سلسلے میں اللہ کریم نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ قرآن جہاں بھی پڑھا جائے فرمایا خوب غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کا ادب ہے، قرآن کو سننا اور اسی طریقے سے خاموش رہنا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ قرآنی پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے شور کرتے تھے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، فرمایا ایسے لوگوں کو سخت عذاب کا میں اللہ مزہ چکھاؤں گا۔ فرمایا ان لوگوں کو تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کو غور سے سنتے، اللہ کے قرآن کی نصیحت پر عمل کرتے، مگر بدبختی ان لوگوں کی یہ رہی نہ خود قرآن سنا اور نہ ہی دوسرے کو سننے دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے عذاباً شدیدہ ذکر فرمایا کہ جو قرآن کے وقت شور مچاتے ہیں، فرمایا دوسروں کو بھی قرآن سننے نہیں دیتے، فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاباً شدیدہ ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ،
اور اس میں شور مچاؤ لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس البتہ ہم چکھائیں گے کافروں کو عذابًا شدیدا سخت عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے اسوأ بہت ہی برا الذی کانوا یعملون اس کا جو وہ کرتے تھے ذالک جزاء اعداء اللہ یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی النار آگ لہم فیہا ان کے لیے اس جہنم میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہے جزاء بما کانوا جزاء بدلہ ہوگا بما اس چیز کا کانوا تھے وہ بآیاتنا ہماری آیتوں کا یجحدون انکار کرتے وقال الذین کفروا اور کہیں گے کافر لوگ ربنا اے ہمارے رب ارنا الذین دکھا دے ہمیں الذین وہ دو گروہ اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا من الجن والانس جنات اور انسانوں میں نجعلہما ہم ان کو کچل دیں تحت اقدامنا اپنے پاؤں کے نیچے لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ دونوں ہو جائیں ذلیل لوگوں میں سے اس آیت مبارکہ میں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس کفار کا قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت میں مکالمہ ہوگا افسوس ہوگا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے اے اللہ جن دو گروہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا یعنی دو گروہوں سے مراد چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں دونوں گروہوں کا کافر کہیں گے یا اللہ ان جنات کو بھی ان انسانوں کو بھی اللہ ہمارے آج سامنے کر دے اور جن انسانوں کی ہم نے دنیا میں اطاعت کی ہم نے تو ان کی بات مانتے تھے اللہ انہوں نے تو ہمیں گمراہ کیا سمجھ تو اللہ آ جائیے ہمیں جس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے اسی طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں شیطان بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے تو کہیں گے یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا آج اللہ ان کو ہمیں دکھا دے اللہ ان لوگوں کو ہمارے سامنے کر دے نجعلہما تحت اقدامنا اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں اور اپنے دل کی خوب بڑھاس نکالیں دنیا میں تو ان کے پاؤں چاٹتے تھے آج ان کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کی اللہ سے سفارش کر رہے ہیں اللہ ان کو سامنے کر ہمیں تو ان لوگوں نے دنیا میں گمراہ کیا ہمیں کیا پتا کہ یہ لوگ ایسے تھے دنیا میں تو پاؤں چاٹتے تھے قیامت کے دن فرمایا اللہ انہیں سامنے کر ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچلیں لیکن افسوس رب کی عدالت میں کچھ نہیں ہونے والا بس دل کی بڑاس ان کی اندر ہی رہ جائے گی سوچنا تھا دنیا میں سوچتے کہ کون گمراہ ہے
کون سیدھے راستے پہ ہے، گمراہ کوئی بھی ہو اس کی بات نہ مانے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے والدین کے حقوق بیان کیے، والدین کی ہر بات میں اطاعت کرو، مانو جو کچھ کہتے ہیں، والدین کی بات کو نیچے نہ رکھو۔ حدیث پاک میں بھی بڑے حقوق بیان کیے، اور فرمایا قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں، اے لوگو، اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ، تو قرآن نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کی بھی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنی، رب کی اطاعت کرنی ہے اس معاملے میں، اپنے والدین کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، چاہے آپ کا شیخ ہے، آپ کا پیر ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کو کہتے ہیں گناہ کا کام کر، جہاں آپ کو رب کو ناراض کرنا پڑتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں میرے آقا نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہ کرو، چاہے مخلوق ساری اس جگہ پہ ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، وہاں ناراض کر ڈالو، لیکن اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہ کرو۔ رب کو ناراض نہ کرنا اور رب کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض نہ کرنا تو اللہ کی نافرمانی جہاں ہو، اپنے کسی پیر و مرشد یا اسی طریقے سے کوئی بھی گناہ کا کام کہے، وہاں کسی کی بات نہ مانو، وہاں اپنے اللہ کی بات مانو۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اللہ کو ہر جگہ ناراض کر جاتے ہیں، رشتہ داریوں کو ناراض نہیں کرتے، کیا کریں جی، بہانہ کیا ہوتا ہے، رشتہ داری ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتے ہیں رشتہ داریاں صلہ رحمی کرو۔ قرآن نے، حدیث نے یہ نہیں کہا گناہوں کے کاموں میں، بلکہ آپ گناہ کے کام میں ان کا تعاون نہ کریں، وہاں ان سے ناراض رہنا یہ آپ کے ایمان کی کاملیت کی نشانی ہے۔ یہ ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ گناہ کا کام ہے، اس طرح آپ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ کی ناراضگی کے لیے رب ناراض ہوتا ہے، اس کام کو چھوڑ کر آپ نے مخلوق کو ناراض کر دیا، آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس بندے نے دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا، کسی نے کسی کو نہ دیا پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی نے کسی سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، کسی نے نفرت کی، ناراض ہوا اللہ کی رضا کے لیے ہوا، تو فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور دل ہمارا بھی کرتا ہے ایسی مجلسوں میں ہم بہانہ کیا کرتے ہیں، وہ جی رشتہ داریاں ہیں، قومی ہیں، خاندان والے ہیں، کیا کریں، ان کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے۔ گانے باجے کی محفل میں ساری رات لگے رہتے ہیں، کہ کرا رشتہ داری ہے جی، کہ کرا فلانا مسئلہ ہے، لیکن اپنے اللہ کو ناراض کر کے اور مخلوق کو راضی نہ کریں۔ ایسی جگہوں پہ اگر مخلوق ناراض ہوتی یا ناراض ہو جائے، اپنے اللہ کو راضی کریں، ایمان تمہارا کامل ہو جائے گا۔ تو قرآن نے فرمایا یہ کافر لوگ وہاں افسوس کریں گے۔ کیا افسوس کریں گے؟ اللہ جن کی ہم دنیا میں باتیں مانا کرتے تھے، آج ذرا اللہ ان کو ہمارے سامنے کر دے، ہم ان کو اپنے قدموں تلے کچل کے اپنے دل کی بڑھاس تو نکالیں۔ اب لیکن ان ساری باتوں کا فائدہ کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ اللہ بھی فرمائیں گے تمہیں عقل تو دی تھی میں نے، اچھا برا پرکھ لیتے دنیا میں، اس اپنی عقل کو تم نے دنیا کے کاموں میں خرچ کیا،
دنیا کے کاموں میں کوشش تمہاری یہی تھی نقصان نہ ہو جائے، 500,000 کی چیز لیتے تو ماہر کسی آدمی کو لے کر جاتے، دیکھ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، خود نہ بھی پتہ ہو دوسرے کو لے کے جاتے ہیں، دیکھ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اور دین کے کام میں، دین کے معاملے میں لولے لنگڑے بنے ہوئے ہیں، جس نے جدھر لگایا یوٹیوب سے سیکھا، گوگل سے سیکھا، ساری چیزوں سے فتنہ کوئی بھی بولے اس سے سیکھا، بس سمجھتے ہم بہت بڑے ایماندار ہو گئے، دیندار بن گئے۔ تو یاد رکھو یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سماع ہے۔ کافر کی مثال بیان کر کے اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا، وہ افسوس کریں گے کیا آج ہم بھی تو ایسے نہیں کہ غلط راستے میں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ تو اس لیے اچھا برا پرکھیں، دنیا ہی کے اندر پرکھیں، کل قیامت کے دن افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے قرآن کریم صرف علماء کے لیے نہیں ہے، ہر خاص اور عام مرد اور عورت کے لیے سب کا کام ہے قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کریم کو پر عمل کریں، تاکہ یہ ہمارا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب